انور علی تاج صاحب. ملک انور تاج. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. سب سے پہلے تو میرا ایک ریکویسٹ ہوگا کہ کائنڈلی جس طرح آپ پیپلز پارٹی کے اور حکومتی ٹریجری بینچ کے سپیچ میں انٹرپٹ نہیں کرتے, 2-3 منٹ ایکسٹرا بھی دے دیتے ہیں, تو میں یہ آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ ادھر بھی انٹرپٹ نہیں کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران پہ جو اسرائیل نے حملہ کیا, اسرائیل ایک انتہائی ظالم, مکار, جابر دشمن ہے پوری مسلم امہ کا. اس سے پہلے اس نے فلسطین میں مظالم کیے, نہتی مسلمانوں کو شہید کیا, ان کے گھروں, اسکولوں, سڑکوں اور ہسپتالوں کو مسمار کیا. اب اس نے ایران پہ حملہ کیا. اس بات کی ضرورت ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے, مسلم امہ میں یہ واحد ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے, اور پوری دنیا کی نظر پاکستان کی طرف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور پاکستان کو OIC کا میٹنگ فوراً بلانا چاہیے ایران کی ایشو پر اور فلسطین کی ایشو پہ اور اسرائیل کی جارحانہ حملے کے اوپر. ہمیں مسلم امہ کو اکٹھا کرنا چاہیے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اگر عمران خان آج وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ جاتا, اگر آج یہاں پہ ہوتا, تو وہ کب کے مسلم امہ کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کی ترجمان بن جاتا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری طرف سے نہ نتنیاہو کا نام لیا جاتا ہے, نہ اس کے علاوہ مودی کا نام لیا جاتا ہے, نہ اس کے خلاف کوئی ٹویٹر آتی ہے, نہ اس کے خلاف اس طرح کی آواز اٹھ جاتی ہے جو ہمارے ایک شعار ہے جو ہمارے طرف سے ہونا چاہیے. مجھے اس بات پہ بھی افسوس ہے کہ عمران خان کو اسی بات کی سزا مل رہی ہے. جب رجیم چینج ہو رہی تھی تو اس سے پہلے اس نے 2 دفعہ مسلم امہ کا OIC کانفرنس بلایا تھا, اور اس نے یہ کوشش کی تھی کہ ہمارے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں اس کو اکٹھا ہونا چاہیے, اس کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے, اور دشمن کی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مسلم امہ کو میلی آنکھ سے دیکھے. لیکن افسوس کی بات ہے وہ لیڈر آج ہمارے جیل میں ہے. ایک ایسا لیڈر جس نے اس ملک کو 3 کینسر ہاسپٹل دیے, ایک ایسا لیڈر جس نے اس ملک کو ورلڈ کپ کا اعزاز دیا, ایک ایسا لیڈر جس نے اس ملک میں نمل یونیورسٹی بنائی, ایک ایسا لیڈر جس نے اس ملک میں نوبل کاس القادر یونیورسٹی بنائی, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, اس کی سیرت پر ریسرچ یونیورسٹی تھی, آج جو پابند سلاسل ہے. اس کی بیگم بشرا بی بی پابند سلاسل ہے. شاہ محمود قریشی جس نے ہمیشہ پاکستان کا مقدمہ لڑا تھا, آج وہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہے. انتہائی افسوس کی بات ہے ہمارے اس ملک میں جو سب سے بڑا پاپولر لیڈر ہے, جس کو اصلی مینڈیٹ ملا ہے, جو 2/3 میجارٹی سے جیتا ہے, وہ آج جیل میں ہے, اور جو صرف 17 سیٹ جس نے جیتی ہے وہ آج وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہے. تو میں یہ آپ سب کو درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اس ملک پہ رحم کرے, اس پاکستانی عوام پہ رحم کرے. ایک ایسا لیڈر جو مسلم امہ کا ترجمان ہے, اس لیڈر کو فوراً رہا کیا جائے. اس کے بعد میں بجٹ پہ بھی 2-3 باتیں کروں گا. سب سے پہلے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے, یہاں پہ اکثر میں تقریر سنتا ہوں اور یہ بات ہو جاتی ہے کہ ملک دیوالیہ ہو چکا تھا, لیکن جب ہماری حکومت آئی, جب شہباز شریف کی حکومت آئی, جب اس نے اقتدار سنبھالا تو ملک کو دیوالیہ پن سے نکالا گیا. میں پتہ نہیں یہ لوگ عقل کے اندھے ہیں کہ کس طرح یہ بات کرتے ہیں. میں یہ فگر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس وقت جو یہ بجٹ ہے اس میں تقریباً 11,072 ہمارے فیڈرل ریونیو جنریٹ ہوگی, 11,072 ارب روپے, اور جو ہمارا خرچہ ہے, ایکسپینڈیچر ہے, وہ ہے 17,573 ارب. اب یہ اندازہ کر لے کہ 6,500 ارب تو آلریڈی ہمارا بجٹ خسارے میں ہے. یہ 6,500 ارب روپے ہم قرضہ لیں گے, ہم سود پہ مزید قرضہ لیں گے اور ملک پہ مزید سود اور قرضے چڑھ جائیں گے. اس کے بعد اس بجٹ میں مجھے اس بات پہ بھی حیرانگی ہوتی ہے, جو صحت ایک ملک کا بنیادی
انسان کا بنیادی ضرورت ہوتا ہے، صحت ہیلتھ کے بارے میں اس نے صرف 32 ارب روپے اس بجٹ میں رکھے ہیں۔ ایجوکیشن جس سے قوم بن جاتی ہے، جس سے قوم اٹھ جاتی ہے، اس کے لیے صرف 112 ارب روپے ایجوکیشن کے لیے۔ ڈیفنس کے لیے 2550 ارب روپے۔ ٹھیک ہے، ڈیفنس اور دفاع ہم سب کے لیے ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایجوکیشن اور ہیلتھ بھی اس قوم کے بہت ضروری ہے، اور ایجوکیشن سے قوم بنتی ہے، اس کے لیے اتنا کم بجٹ نہیں رکھنا چاہیے۔ 734 ارب BSP پروگرام کے لیے ہے، اچھی بات ہے، غریب کو پیسے ملنا چاہیے، لیکن میں اس میں یہ ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ مستحقین لوگ ہیں، اس کو پوری طرح نہیں ملتا۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے علاقے میں یہ سیاسی تقسیم ہوا تھا، جو غریب لوگ ہیں وہ اس پروگرام میں نہیں ہے، اور ایسے لوگ اس میں شامل ہیں جو صاحب استعداد ہے، تو اس لیے اس میں دوبارہ ایک فریش سروے ہونا چاہیے، اور وہ غیر سیاسی ہونا چاہیے، جو غریب لوگ ہیں اس کو اس میں پروگرام میں شامل کیے جائے۔ دوسری بات یہ میرا ڈیمانڈ ہے کہ خیبر پختونخوا میں BSP میں وہ حصہ نہیں مل رہا جو اس کا بنیادی حق ہے، جو NFC میں اس کا پورشن بنتا ہے، جو خیبر پختونخوا کی آبادی ہے، تو وہ حصہ اس کو نہیں مل رہا، تو اس میں اس کو پورا حصہ ملنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر یہ بات اکثر کی جاتی ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی بولا کہ عمران خان نے ملک کو دیوالیہ کیا تھا، تو میں کچھ اکنامک انڈیکیٹر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس وقت جب عمران خان کی حکومت رجیم چینج سے پہلے 42,000 ارب پاکستان پہ قرضہ تھا، اب پاکستان پہ 76,000 ارب ہے، 34,000 ارب 3 سالوں میں پاکستان پہ قرضہ چڑھ گیا۔ تقریباً اگر اس کو ہم ایوریج وائز تقسیم کریں تو سالانہ 11,000 ارب پاکستان پہ قرضہ چڑھا، اور اس کے علاوہ 900 ارب پر منتھ پاکستان پہ قرضہ چڑھا۔ تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ملک پہ 34,000 ارب قرضہ 3 سالوں میں چڑھ جائے اور یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ترقی کر رہے اور شہباز شریف نے معیشت کو سنبھالا۔ GDP گروتھ اس وقت 6.1% تھی، اب GDP گروتھ 2.7% ہے، اگر اس کو ہم ایوریج تقسیم کریں 3 سالوں میں تو 1.5% GDP گروتھ ہے۔ اس طرح جو پیٹرول ریٹ تھا، اس وقت پیٹرول ریٹ تھا 150 روپے لیٹر، انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس وقت تھا $130 پر بیرل، اور اب پیٹرول ریٹ ہے 260 روپے فی لیٹر، انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہے اب یہ $64 فی بیرل۔ تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں پہ ترقی کہاں ہوئی اور مہنگائی کہاں کم ہوئی۔ ڈالر ریٹ اس وقت 178 تھا عمران خان کی حکومت میں، اب 283 پہ ہے۔ اس طرح شرح سود جب 2018 میں عمران خان کو حکومت ملی تو 22% شرح سود تھا، جب ہم رجیم عمران خان کے آخری وقت تھا تو 7% شرح سود تھا اور اب 11% ہے۔ ایگریکلچر گروتھ پہ اگر ہم بات کریں تو اس وقت 4.4% تھی، اب 0.5% ہے، اور اس میں بھی لائف سٹاک اور فشریز کو شامل کیا گیا۔ میں آپ کو ہاؤس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2004 میں سروے ہوا تھا، 2006 میں سروے لائف سٹاک کا ہوا تھا، ان کئی سالوں سے تو لائف سٹاک کا سروے بھی نہیں ہوا، تو کس طرح اس میں گروتھ آ گئی؟ یہ بھی تقریباً مائنس میں ہے۔ انڈسٹریل گروتھ 7.7% تھی اس وقت، اور اب انڈسٹریل گروتھ 4.7% ہے، جس کو بھی میں فگر سمجھتا ہوں، کیونکہ لارج میں اسکیل مینوفیکچرنگ گروتھ جو اس وقت تھی عمران خان کے دور میں 10.7% تھی، اب -1.5% ہے۔ جب گروتھ -1.5% ہو تو کس طرح انڈسٹریل گروتھ کر سکتی ہے؟ کس طرح SME اسمال میڈیم انڈسٹری گرو کر سکتی ہے؟ سب سے پہلے اسمال میڈیم انڈسٹری گروئنگ کے لیے لارج مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی جب گروتھ زیادہ ہوگی تو اس میں گروتھ آ سکتی ہے۔ اس طرح بجلی کا ریٹ عمران خان کی حکومت میں 16 روپے فی یونٹ تھا، اب بجلی کا ریٹ 60 اور 65 روپے فی یونٹ ہے۔ NFC میں اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو آئین کے آرٹیکل 160 کے مطابق خیبر پختونخوا کا شیئر 14.62%، اس کے علاوہ جو وار آن ٹیرر میں خیبر پختونخوا ہر وقت
غلط پالیسیوں کی وجہ سے مبتلا رہتا ہے، 1% اس کا شیئر رہتا ہے، اور مرج ڈسٹرکٹ فاٹا کی مرج کے بعد 4.84 اس میں مزید اضافہ ہوا تو 19.46% NFC میں خیبر پختونخوا کا حصہ بنتا ہے۔ ابھی تک وہ حصہ خیبر پختونخوا کو نہیں ملا۔ AIP کے تخت فاٹا کے فنڈنگ میں 478 ارب روپے کے بقایا جات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ فاٹا دہشت گردی سے بہت متاثرہ ہوا، وہاں پہ بہت زیادہ جنگی لڑی گئی، وہاں پہ بہت زیادہ لاشیں اٹھائی گئی، کم از کم ان کے ساتھ یہ زیادتی نہ کرے، اس کا جو حق ہے اس کو پورا دیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے نیٹ ہائیڈل پاور ہے خیبر پختونخوا کے 123 بلین ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 123 بلین خیبر پختونخوا کو ملنا چاہیے۔ KPK میں جو PSDP میں جو شیئر رکھا گیا ہے 55 کروڑ، ٹوٹل 1000 ارب PSDP میں شیئر ہے، اور صرف KPK میں صرف اس کے لیے 55 کروڑ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ زیادہ نہیں کی جائے تو یہ بھی اپنے خرچوں میں خرچ کرے۔ اس کے علاوہ میں بجلی کی مد میں آتا ہوں، آج KPK بجلی میں KPK میں اندھیرا ہے۔ وہ صوبہ جو 7211 میگا واٹ ہائیڈل جو پانی سے صاف بجلی، ماحول دوست بجلی پیدا کر رہے ہیں، اور اس کا ریٹ کیا ہے 6 روپے فی یونٹ سے کم ریٹ پہ وہ وفاق کو دے رہا ہے، اور بدلے میں وہ بجلی ہمیں 60 اور 65 پہ ملتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کے حالات ایسے ہیں، وہاں کے جو دہشت گردی کے لہر گزر چکی ہے، وہاں پہ انڈسٹری کس طرح گرو کرے گی، وہاں پہ روزگار کس طرح آئے گی، روزگار تب آئے گی جہاں پہ وہاں پہ جب لوگوں کو سستی بجلی ملی۔ اور اگر آپ کو 6 روپے فی یونٹ دے رہے ہیں تو یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بدلے میں اس کو 60 اور 65 پہ دے دیں۔ تقریباً 67% جو ہائیڈل پاور ہے وہ صرف خیبر پختونخوا وفاق کو دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا پیسکو کی جو ٹوٹل ڈیمانڈ ہے وہ 2600 میگا واٹ، لیکن آج خیبر پختونخوا کو جو سپلائی مل رہی ہے وہ 1100 میگا واٹ، تو 2600 میگا واٹ اگر اس کی ڈیمانڈ ہے تو اس کو ملنا چاہیے۔ پیسکو کا جو ریونیو کا ریکوری کا ریشو ہے وہ تقریباً 91% ہے، لیکن اس کے باوجود ہم آج اندھیرے میں ہیں۔ وہاں پہ آئی پی پیز جو اس ملک کے ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جس نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا۔ آئی پی پیز کے صرف 60 بندوں کو ہم 2300 ارب کیپیسٹی پیمنٹ کے مد میں دے رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جس نے یہ ایگریمنٹ کی ہے اور اس ملک کے ساتھ دشمنی کی ہے اس کو ڈی چوک پہ الٹا لٹکنا چاہیے اور اس کو پھانسی دینا چاہیے۔ اس طرح ظلم اس ملک کے ساتھ نہیں۔ آج اگر 60-65 پر اگر آج پاکستان سے انڈسٹری باہر جا رہی ہے، ساری انڈسٹریلسٹ باہر جا رہے، صرف ایک آئی پی پیز کی وجہ سے جا رہے۔ اس میں کون ملوث تھے، ان کو سزا دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ فاٹا اور پاٹا یہ جو ایسے علاقے ہیں جہاں پہ دہشت گردی کی تقریباً 40 سالہ دور گزر چکے ہیں۔ اب پہلے ہم رشین وار میں تھے، پھر اس کے بعد ہم امریکن وار میں، اس 2 وار میں یہ علاقہ بہت زیادہ متاثرہ ہے، اور یہ 2 علاقے بہت زیادہ متاثرہ ہوا ہے۔ اس پہ کم از کم یہ 10% جو سیل ٹیکس لگا ہوا ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں اپنے حلقے کے حوالے سے، میرے حلقے میں بجلی کے حالات انتہائی خراب ہے۔ اسپیکر صاحب، جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں اپنے حلقے کے لیے بجلی کا آواز اٹھاتا ہوں۔ میرے حلقے میں آج بالکل مکمل اندھیرا ہے، 1 یا 2 گھنٹے بجلی آتی ہے، اس کے علاوہ 4 فیڈر ایسے ہیں جو 3 سال سے مکمل طور پر بند ہے، وہ لوگ بالکل اندھیرے میں ہے۔ اس کے لیے میں بار بار اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی میں نے آواز اٹھائی، اسمبلی کے فلور پہ بھی میں نے آواز اٹھائی، پیسکو کے اہلکار کے ساتھ بھی میری میٹنگ ہوئی، لیکن مجھے کہیں سے سنوائی نہیں ملتی۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ میں بھی پاکستان کا حصہ ہوں، میرے حلقے کے لوگ وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، ان کو حق ملنا چاہیے، اور میرے جو پریویس گورنمنٹ میں گیس کی اسکیمز تھی وہ ختم ہونے چاہیے۔ اور آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس ملک میں ترقی لانا چاہتے ہیں، اگر آپ اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لانا چاہتا ہے، اس کا واحد حل ہے ملک کا سب سے پاپولر لیڈر عمران خان کو رہا کیا جائے، تب یہ ملک ترقی کرے گا۔ تھینک یو۔